عزیز بھائیوں، میرے عزیز بہنوں اور پیارے بچوں، جب ہم آج کی تینوں تلاوتوں پر دھیان دیتے ہیں تو تینوں تلاوتوں کا جو مرکزی خیال ہے یا جو خداوند آج ہمیں کہنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بدن کی ہیکل کو پورے طور پر پاک اور صاف۔ جب ہم پہلی تلاوت دیکھتے ہیں تو پہلی تلاوت میں خدا ہم سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، جو میرے احکامات کو نہیں مانتے، میں صرف انہیں ہی نہیں بلکہ باپ دادا کے گناہوں کی سزا تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہوں۔ یعنی کہ جو بھی میرے احکامات کو نہیں مانتے ہیں، نہ صرف وہ ہلاک ہوتے ہیں بلکہ ان کی نسلیں بھی ہلاک ہو جاتی ہیں، کیونکہ میں اپنے احکامات کے حوالے سے، اپنے کلام کے حوالے سے اور جو کچھ میں فرماتا ہوں اپنے تمام فرمانوں کے حوالے سے غیور خدا ہوں، اور مجھے قطعی پسند نہیں کہ کوئی بھی میری مرضی کے خلاف چلنے کی کوشش کرے۔ اور پہلی تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا احکامات جاری کرتا ہے کہ آپ کو کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ 10 احکامات جو ہم اکثر اوقات پڑھتے ہیں وہ خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے کہ آپ کو ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہوں اور بہت سی برکتیں حاصل کریں۔ جب ہم دوسری تلاوت کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ پولس رسول ہمیں کہتے ہیں کہ بے شک لوگوں کی نگاہ میں تو یہ تعجب انگیز ہے، عجیب ہے، لیکن حقیقت میں جو ایماندار ہیں ان کے لیے یہ خدا کا گفٹ ہے، اس کا تحفہ ہے کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان کو قربان کیا تاکہ ہم کیا پائیں؟ جب تیسری تلاوت میں ہم جاتے ہیں تو یسوع مسیح وہ جو احکامات اسرائیل کو دیے گئے تھے ان کو دیکھ کر یسوع مسیح جو ہے وہ غصے میں آتے ہیں کہ یہ ان احکامات پر قطعی عمل نہیں کر رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہیکل کو بزنس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح اس ہیکل کو کیا کرتے ہیں؟ پاک صاف کر دیتے ہیں، رسیوں کا گھوڑا بناتے ہیں اور ان کی نقدی بکھیر دیتے ہیں، کبوتر فروشوں سے کہتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر کو بزنس پلیس نہ بناؤ، بیوپار کا گھر نہ بناؤ، میرے باپ کا گھر ہے اور یہاں پہ عبادت ہونی چاہیے، بزنس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو آپ نے کاروبار کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے استعمال کرنا، کیونکہ جب آپ عبادت کریں گے تو پھر آپ کے روٹی اور پانی پر برکت ہوگی اور خدا آپ کے درمیان سے بیماریوں کو دور کر دے، کیونکہ آپ میرے باپ کے گھر میں آ کر کیا کر رہے ہوں گے؟ عبادت۔ اب یہاں پہ 2 احکامات یا 2 عہد ہیں۔ پہلا عہد آپ کے سامنے کیا ہے کہ خدا بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھتا ہے اور خدا انہیں احکامات دیتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ آپ نے سبت کے دن کو پاک رکھنا ہے، یعنی کہ پاکیزگی کی طرف انہیں لے کر آتا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ آپ نے ہر حال میں پاک رہنا ہے کیونکہ میں بھی پاک ہوں۔ اب جب ہم دوسرے عہد کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں پہ خدا خود پہلے خدا انہیں کہتا ہے کہ آپ کو پاک ہونے کی ضرورت ہے، آپ میرے احکامات پر عمل کریں تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہوں گے، لیکن ان احکامات پر بڑے دھیان سے آپ نے عمل کرنا ہے تاکہ آپ پاک ہوں۔ لیکن جب دوسرے عہد کی بات آتی ہے تو وہاں پہ خدا کہتا ہے کہ میں آپ کو خود اپنے خون کے ذریعے سے پاک کر دوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ آپ کو اپنے خون سے پاک کرتا ہوں، اور پاک ہونے کے بعد
اب آپ کو ناپاکی حاصل نہیں کرنی۔ دونوں صورتوں میں ہم نے اس ہیکل کا کیا کرنا ہے؟ خیال رکھنا ہے۔ لیکن جب ہم یسوع مسیح کے انجیل کی بات کرتے ہیں اور خدا نے جب کلام کیا، یسایہ سے بات کی، تو اشعیا کو جب خدا نے کچھ کہا تو اشعیا نے وہ لکھا۔ تو یسوع مسیح تو خود خدا ہے، اس وجہ سے وہ صرف فرمائیں گے اور لکھے گا کوئی اور۔ اس لیے یسوع پر انجیل نازل نہیں ہوئی، بلکہ یسوع مسیح نے فرمان جاری کیے اور شاگردوں نے پھر سے لکھا، کیونکہ شاگردوں کو رسول بنایا گیا تاکہ وہ رسول اب خدا کے کلام کو لکھیں۔ جیسے باقی انبیاء نے خدا کے کلام کو لکھا تھا، ویسے ہی پھر انجیل کو بھی رسولوں نے لکھا، کیونکہ یسوع نہیں لکھ سکتے تھے، نہ ہی یسوع پر انجیل نازل ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ تو خود پیغام دینے والے تھے، کیونکہ وہ تو خود احکامات جاری کرنے والے تھے۔ ان پر کیسے انجیل نازل ہو سکتی ہے؟ وہ انجیل سناتے ہیں جیسے پہلے، اور خدا فرماتا ہے۔ جب انبیاء بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ خدا فرماتا ہے، اور پھر خدا کے کلام کو انہوں نے کیا کیا؟ قلم بند کیا۔ لیکن یسوع چونکہ خود خدا ہے، اس لیے وہ کلام یہ کہہ کر نہیں دیتے ہیں کہ مجھے خدا نے یہ حکم دیا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ اور چونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں تو جیسے خدا پہلے کہتا تھا اور نبی لکھتے تھے، ایسے ہی یسوع مسیح جو کہتے ہیں وہ پھر رسول لکھتے ہیں۔ اس طرح سے متی کی انجیل بنتی ہے، مرکز کی انجیل بنتی ہے، یوحنا کی انجیل بنتی ہے، لوکا کی انجیل بنتی ہے۔ تو اب یہاں پہ جب ہم بات کریں یسوع مسیح کی، تو یسوع مسیح وہاں پہ فرمان جاری کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میرے باپ کے گھر کو کیا کر دیا ہے؟ بزنس پلیس بنا دیا ہے، اور اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو میں نے چونکہ یسوع مسیح یہاں پہ بتا رہے کہ میں چونکہ آپ کے لیے اپنی جان قربان کر کے آپ کو پیوریفائی کر دوں گا، پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے دوبارہ اس غلامی میں نہیں جانا۔ آج ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ بڑا واضح ہے، بڑا سیدھا سیدھا، کہ جیسے وہاں پہ یسوع مسیح نے رسیوں کا کوڑا بنایا اور لوگوں کے تختے الٹ دیے، ویسے ہی آج یسوع مسیح ہمارے لیے کرنے کو ہے، اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ یسوع مسیح میں بتا رہے ہیں کہ آپ کیا ہیں؟ آپ ایک ہیکل ہیں، اور اس ہیکل کے اندر کوئی ناپاکی رہنی نہیں چاہیے۔ وہ جو احکامات ہیں وہ تمام کے تمام احکامات کے مطابق جیسے جیسے وہاں پہ لکھا ہوا ہے ویسے ویسے ہی آپ نے اپنی زندگی پر سوچنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ نے دیکھنا ہے کیا آپ خداوند اپنے خدا سے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا اپنے پڑوسی کے ساتھ آپ محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کہیں آپ بت پرستی تو نہیں کر رہے، کہیں آپ کسی اور کو تو نہیں مان رہے، کہیں آپ کسی اور کی عزت تو نہیں کر رہے، کہیں آپ کسی اور کو خدا سے زیادہ درجہ تو نہیں دے رہے۔ ہم نے سوچنا ہے، اور آج اب دیکھیں ایسا ہے، ہم درجہ دے رہے ہیں، ہم خدا سے زیادہ باقی چیزوں کو درجہ دیتے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو خدا ہے حقیقی معنی میں، اگر ہم غور کریں اس بات پر، تو ہمارا خدا تو موبائل ہے۔ ہم کسی بھی چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن موبائل کے بغیر نہیں رہتے۔ کوئی بھی ہمارے آس پاس کتنے بھی زیادہ لوگ ہو، پوری فیملی ہو، ہمارا موبائل نہ مل رہا ہو تو ہمیں مصیبت پڑی ہوتی ہے۔ میرا موبائل نہ بول رہا ہوں، موبائل، یعنی کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ سب سے زیادہ کس پر ہو گیا پھر؟ تو جس جہاں پہ تیرا مال ہے وہیں پہ تیرا کیا لگا رہے گا؟ تو ہمارا مال کہاں پہ ہے؟ موبائل ہے، تمہارا دل کہاں پہ لگا رہے گا؟
تو خدا کے ساتھ پھر نہیں لگے گا، کیونکہ ہم نے دل کسی اور چیز کے ساتھ لگا لیا تو خدا کے ساتھ کیسے لگے گا؟ خدا کے ساتھ نہیں لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا آج ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو خود کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو صرف استعمال کے لیے رکھنا ہے، جو ان کا استعمال ہے، جو ان کا یوز ہے، وہی آپ نے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے وقت دینے کی بجائے، میرے ساتھ وقت گزارنے کی بجائے، دعا کرنے کی بجائے، عبادت کرنے کی بجائے آپ اسی کے چکر میں لگے یا آپ باقی چیزوں پہ فوکس کریں۔ آپ دیکھیں آج ہم یہ جتنا بھی ملٹی میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، ہم تمام کے تمام لوگ اسی میں لگے ہوئے اور اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا کیا ہے۔ بے شک ہم کہتے نہیں ہیں، لیکن ہم نے مانا ہوا لازمی نہیں ہے کہ ہم کوئی بات اپنے منہ سے کہیں، اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے اسے مان لیا ہوا ہے، آپ نے اسے قبول کر لیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں جب ہم احکامات کی بات کرتے ہیں تو لالچ نہ کر، لیکن آج ہمارے اندر لالچ جو ہے وہ بہت زیادہ موجود، ہم ہر چیز کا لالچ کریں، ہر بات۔ اب دیکھیں خدا کا کلام کہتا ہے حسد نہ کر، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تمام کے تمام حسد سے بھرے ہوئے، ایون کہ آپ ذرا غور کریں جو پاسبان ہیں، جو سکھانے والے ہیں، وہ بھی حسد سے بھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تو ہیں۔ میں کسی پاسٹر سے یا کوئی پاسٹر مجھ سے ملے گا تو صحیح، لیکن ہوگا کیا؟ وہ جو ملنا ہے وہ صرف اوپر اوپر سے، صرف اوپر اوپر سے ہے، اندر سے کیا ہے؟ اندر سے نفرتیں ہیں، حسد ہے، بغض ہے۔ تو خدا کا کلام آج ہمیں کہتا ہے کہ پیوریفائی کرنا ہے خود کو، صاف کرنا ہے خود کو، پاک کرنا ہے خود کو۔ اس ہیکل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح رسیوں کا کوڑا بناتے ہیں تاکہ ہیکل کیا ہو جائے، اور آج یسوع مسیح ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو اس ہیکل کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے۔ دیکھنا اس میں کتنی دشمنیاں ہیں، اس میں دیکھنا ہے کتنی نفرتیں ہیں، اس میں کتنی چیزیں ہیں جو اسے ناپاک کر رہی ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم تو پاک ہیں۔ تبھی یسوع مسیح کہتے ہیں سفیدی پھری ہوئی کپڑے، جو اوپر سے بالکل ٹھیک ہے، ظاہر بالکل ٹھیک ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو بڑا خوبصورت بناتے ہیں، اچھے طریقے سے تیار ہوتے ہیں، سارے معاملات کو بظاہر تو ٹھیک ہے، ظاہری طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن اندر جو ہے وہ نجاست بھری ہوئی ہے، جن کے اندر ابھی تک ہم نے پاک اور صاف ہونے کے لیے اقدام نہیں کیے، اپنے آپ کو بہتر نہیں بنایا۔ اور آج یسوع مسیح میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اندر سے پاک ہونے کی بہت ضرورت ہے، اندر سے پاک، کیونکہ اندر کی چیزیں جب آپ خداوند خدا کے لیے دے دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خداوند آپ کو اپنی برکتوں سے نوازے۔ اپنے آپ کو جب اندر سے آپ پاک کر لیتے ہیں، آپ کے اندر کوئی کدورت نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی نفرت نہیں ہے، آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں، آپ لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جہاں تک ہوتا ہے لوگوں کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں، اچھا خیال کرتے ہیں۔ کل میں ایک عبادت میں تھا، وہاں پہ میں بتا رہا تھا کہ مکاشفہ کی کتاب 6 باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو شہداء ہیں، شہداء کی روحیں آلٹر کے نیچے، التار کے نیچے خداوند کو پکار رہی ہیں کہ اے خدا تو کب تک ہمارا انصاف نہ کرے اور کب تک ہمارے دشمنوں سے بدلہ نہ لے گا۔ تو خدا انہیں کہتا ہے کہ آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہنا، یہ آپ نے نہیں کہنا کہ آپ خدا میرے دشمنوں سے بدلہ، آپ
بدلے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. آپ کو خدا نے بدلے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے ہمیشہ برکت چاہنی ہے، آپ نے ہمیشہ دعا کرنی ہے، آپ نے ہمیشہ بھلا کرنا ہے، آپ نے دوسروں کے لیے بہتری کے ذرائع پیدا کرنے ہیں. کیونکہ یسوع مسیح نے ایسا کیا. اس نے آپ کے گناہوں پر دھیان نہیں دیا، اس نے غلطیوں پر دھیان نہیں دیا، بلکہ جب ہم گناہگار تھے تبھی اس نے اپنے آپ کو قربان کیا. اور اگر خدا گناہوں کا دھیان رکھتا تو پھر یقینی طور پر وہ قربان نہیں ہو سکتا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ محبت کو سامنے رکھا. تو آج خدا ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ میری ہیکل ہیں، آپ کے اندر میں بسا ہوا ہوں، تو آپ کو اپنے آپ کو میرے لائق بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ، خاص طور پر آپ اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا کہیں رشتہ کر دیتے ہیں. جب آپ رشتہ کرتے ہیں اور رشتہ ہونے کے بعد آپ کے گھر میں وہ لڑکی والے یا لڑکے والے آئیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے گھر کو کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں، بڑا صاف ستھرا، پہلے چاہے جو بھی معاملات ہوں، لیکن تب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے بڑا اسے صاف کرنا ہے. صاف ستھرا بنا کر تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ انہیں دعوت دیں گے اور انہیں بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ بٹھائیں گے اور ان کی پوری خاطر توازہ کریں گے. یعنی کہ آپ نے ان کے لیے اپنے گھر کو پاک اور صاف کیا، کیونکہ ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا رشتہ بنے گا؟ ظاہر ہے دلہے اور دلہن والا. ایسے ہی ہے نا؟ یسوع مسیح ہمارے کیا ہے؟ دلہن. رشتہ بن رہا ہے دلہے اور دلہن والا. تو دلہن اگر تیار ہی نہیں ہے، پاک صاف ہی نہیں ہے، غلیظ ہے، بدکار ہے، نجاستوں سے بھری ہوئی ہے، حسد سے بھری ہوئی ہے، تفرقوں سے بھری ہوئی ہے، نفرتوں سے بھری ہوئی ہے، تو دلہا کو کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا. تو آج ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں جس کی دلہن ہوں مجھے اس کے لیے خود کو تیار کرنا. تو اندر سے یہ ساری چیزیں ہمیں نکالنی ہیں اور تب جا کے ہم اصل میں نئے عہد کے لوگ بنیں گے. تب جا کے آج کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کو نئے عہد کے لوگ بننے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. اور جب آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے تو حقیقی معنوں میں آپ القدس کی ہیکل بن جائیں گے. اور جب آپ القدس کی ہیکل بن جائیں گے تو صحیح معنوں میں یسوع مسیح کی دلہن ہوں گے. اور جب آپ یسوع مسیح کی دلہن ہوں گے تو پھر یسوع آپ سے یقینی طور پر وہ محبت کرے گا جو محبت ایک خاوند اپنی بیوی سے رکھتا ہے. اور یہ دلہن اور دلہے والا سسٹم بھی اس لیے ہے تاکہ ہم ایک بدن ہوں. ہم خدا کے ساتھ کیا بن جاتے ہیں؟ یسوع کے ساتھ ایک بدن ہوتے ہیں، ایک تن ہوتے ہیں. بس وہ دو نہیں بلکہ جب ہم دلہا کی بات کرتے ہیں، یسوع کو دلہا اور خود کو دلہن، تو اس کا مطلب ہے ہم ایک بدن ہونے کی بات کرتے ہیں. تو ایک بدن ہونے کے لیے اس کی طرح ہونے کی ضرورت ہے. تو آج ہم خدا سے یہ التجا کریں کہ اے خدا مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں اپنی زندگی پر غور کروں، اپنی زندگی پر دھیان دوں اور دیکھوں کہ میرے اندر کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اچھی دلہن بننے سے روکتی ہیں. کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میں خدا کے ساتھ ایک بدن نہیں ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتی ہوں. اور پھر ہمیں ان تمام چیزوں پر دھیان دے کر انہیں نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ہی گلہ اور ایک ہی چھڑوا ہو. خدا مجھے اور آپ کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.